بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا صلوات. معزز سامعین، موضوع ہے کہ افضل ترین عبادت غیبت کبریٰ میں امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار ہے. مگر کون سا انتظار؟ انتظار کی 3 قسمیں ہیں: زبانی انتظار، قلبی دل سے انتظار، اور ایک ہے عمل سے انتظار. ظاہر ہے کہ جو افضل ترین عبادت ہے اس سے مراد عملی انتظار ہے. کہ عرض کیا گیا کہ امام کے ظہور میں دیری کا سبب ہم ہیں. اگر ہم تیار ہو جائیں تو امام تو مضطر ہیں، رو رو کے اپنے ظہور کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. ہم لوگ تیار نہیں ہیں. دنیا کی آبادی 7 ارب ہے، 7 بلین ملیارڈ لوگ ہیں. شیعہ صرف 50 کروڑ 500 ملین ہے. امام پوری کائنات کے لیے آئیں گے. اگر واقعاً ہم انتظار کرنے والے ہیں تو ہر شیعہ اگر 50 یا 100 لوگوں کو مومن مسلمان بنا دے، امام کے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. جب امام کی آواز لوگ سنیں گے، ہر اپنی زبان میں سنے گا، یہ پہلا معجزہ ہوگا. چاہے یورپ میں ہو، افریقہ میں ہو، کہاں بھی ہو، جب امام کعبۃ اللہ میں آواز دیں گے تو یہ دعوت اسلام بھی ہوگی. کافر بھی سنے گا، ہندو بھی سنے گا. تو لازم ہے کہ دنیا کے ہر شہر میں ایک امام کا نمائندہ ہو، کہ اس آواز سننے کے بعد جو انسان پیاسا ہو کہ مجھے کیسے ہدایت ملے، میں کہاں جاؤں، یہ ہستی کون ہے جو سب کو دعوت دے رہی ہے، تو یقیناً ایک اس شہر میں امام کا نمائندہ ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے. جبکہ ہزاروں شہروں میں کوئی شیعہ نہیں ہے دنیا کی. لہٰذا آج یہ امکانات بھی ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، دنیا آپ کی انگلیوں کے نیچے ہے، ایک پیغام پوری دنیا میں بھی بھیج سکتے ہیں. لہٰذا 2 موضوع ہیں ہمارے. جو حرم میں موضوع ہے وہ ہے کہ عیسائیوں کو مسلمان کیسے بنائیں. وہ بہت آسان ہے، عیسائیوں کو مسلمان بنانا بہت آسان. یہاں جو موضوع ہے کہ 700 ملین محبان اہل بیت ہیں، صوفی ہیں، بریلوی ہیں، عزاداری کرتے ہیں، روتے ہیں، ماتم بھی باز کرتے ہیں، نظر نیاز بھی دیتے ہیں. ان کو شیعہ بنانا بہت آسان ہے. اگر ان کو آپ 3 چیزیں ثابت کر دیں کہ بی بی پاک فاطمہ زہرا کا گھر جلا ہے، فلاں فلاں نے جلایا ہے، ان کی کتابوں سے ثابت کر دیں، تو جس کے دل میں بھی محبت اہل بیت ہے وہ شیعہ ہو جائے گا. صلوات پر محمد. ان کے علماء کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ شیعہ ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں. آپ اگر اس موضوع میں مجتہد بن جائیں، ہمارے آیت اللہ مرتضیٰ نے لبنان کے رنجہائے زہرا زبردست کتاب لکھی ہے. عربی میں بھی ہے، اردو میں اگر ترجمہ نہیں ہے تو اب تو آسان ہے ترجمہ، انشاءاللہ بتاؤں گا ترجمہ، آپ لوگ کر سکتے ہیں. زبردست کتاب ہے. 300 حوالے انہوں نے دیے ہیں، غالباً 150 سنی کتابوں سے، 150 شیعہ کتابوں سے، کہ پاک بی بی فاطمہ زہرا علیہ سلام اللہ علیہا کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، گھر جلا ہے.
بہترین کتاب اس موضوع پہ، اگر آپ یہ یاد کر لیں آپ اس موضوع پہ مجتہد ہیں، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا، سارے شبہات کے جوابات دیے ہیں۔ دوسرا موضوع فدق ہے، اور فدق پہ بہت ساری کتابیں ہیں، اگر کتابیں نہیں خریدنا چاہتے ہیں ولی عصر جو سائٹ ہے بہترین سائٹ ہے، اردو میں بھی ہے، فارسی عربی میں بھی ہے، قزوینی کی، اس موضوع پر واقعاً آپ مجتہد بن سکتے ہیں اگر وہ جتنے دلائل جتنے شبہات کے جوابات انہوں نے دیے ہیں وہ بہت زبردست فدق کے موضوع۔ تیسرا موضوع ہے غدیر۔ غدیر یہی آیت اللہ امینی کی کتاب الغدیر، اس کا خلاصہ آ چکا ہے، ایک کتاب کم سے کم وہ پڑھ لیں تو اس موضوع میں بھی آپ کبھی شکست نہیں کھائیں گے۔ یہی 3 موضوع ہیں، اس میں یا اسپیشلسٹ بن جائیں یا مجتہد بن جائیں یا ماہر بن جائیں، آپ زندگی میں ہزاروں لاکھوں کو شیعہ بنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ آغا زکزکی نے کیسے 2 کروڑ لوگوں کو شیعہ بنایا؟ ہم لوگ شکار ہو گئے سازش کا، انڈیا اور پاکستان کے مسلمان، کہ انگریز نے جو حکومت کی 100 سال سے زیادہ لڑاؤ حکومت کرو، اس کا ہم شکار ہو گئے۔ ہم نے مسجدیں الگ بنا دی۔ آغا زکزکی نے کہا کہ اگر مسجد الگ بنائیں گے تو شیعہ کیسے کریں گے؟ خبردار کوئی مسجد شیعوں کی الگ نہ ہو۔ سنی کی مسجد میں جانا مگر خالی ہاتھ نہیں جانا، صحیح بخاری بھی لے کر جانا، صحیح مسلم بھی لے کر جانا، سجدے کا رکھ کے نماز پڑھنا۔ اب جیسے سجدے کا شرک شرک شرک، انہوں نے کہا بھائی شرک ہے، انہوں نے صحیح مسلم کھولی، سارے مسجد کے 100-200 لوگ، دیکھو بھائی یہ صحیح مسلم، اس کو مانتے ہیں۔ ہاں رسول خدا دیکھ رہے تھے، ایک صحابی نماز پڑھ رہا تھا، اس کے امامے کا کپڑا یہاں آ گیا، رسول خدا نے کہا تمہاری نماز درست نہیں، کپڑے پہ سجدہ درست نہیں، اور 100 آدمی 200 وہ مناظرے میں اس سے نہ جیت سکے، ان کے دلوں میں بھی شک شکوک شروع ہو گئے۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ۔ اس طرح سے انہوں نے تبلیغ کی، اہل سنت کی مساجد میں جا کر۔ ہم نے خطا یہ کی کہ ہم نے الگ مسجدیں بنا دی، کیونکہ علم ہمارے پاس ہے، دلیل ہمارے پاس ہے، برہان ہمارے پاس ہے۔ وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صلح کا واقعہ تھا اور کسی خلیفے نے اعتراض کیا تھا، تو اس میں یہی تھا، نبی پاک نے جو دلیل دی تھی کہ بھائی ہمارے پاس دلیل ہے، کافروں کے پاس دلیل نہیں ہے۔ جب میل جول ہوگی تو مسلمان زیادہ ہوں گے، نہ کہ کوئی مسلمان کافر ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو عزیزو یہ ہماری غلطیاں ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں، لیکن آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ضرور نہیں آپ کسی مسجد میں جائیں، آپ آرام سے تھوڑا سا سیکھ جائیں گے انٹرنیٹ، کون سی سائٹیں ہیں۔ مناظرے کی سائٹیں بڑی بڑی، کسی میں 10 لاکھ لوگ ہیں، مناظرے کی سائٹیں، گوگل ڈسکشن گروپس ہیں۔ ایک زمانے میں ہم نے لوگوں کو بنا کے بھی دیے تھے کہ بھائی یہاں پیغام بھیجو، اور اس سے بہت فائدہ ہوا، بہت لوگ مسلمان، بہت لوگ شیعہ ہو جاتے۔ یعنی اگر آپ 15-20 منٹ بنانا تو ایک مرتبہ ہوتا ہے، جتنے ڈسکشن گروپس ہیں وہ ایک کامہ لگا کے اکٹھے سب کو اکٹھے پیغام بھیج دیں، تو 15-20 منٹ میں آپ کا پیغام 60 لاکھ لوگوں تک چلا جائے گا، مگر ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں۔ افسوس یہ ہے 60 لاکھ 6 ملین لوگوں تک چلا جائے گا۔ اب ان میں سے 6000 بھی پڑھ لیں تو بھی آپ کا تو کام ہو گیا نا۔ علم آپ کے پاس ہے، دلیل آپ کے پاس ہے، برہان آپ کے پاس ہے۔ یہ 700 ملین جو محبان اہل بیت ہیں صوفیوں میں اکثر، ان کی عوام کو یہ بتایا گیا ہے کہ شیعہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بی بی پاک فاطمہ زہرا ان سے ناراض نہیں تھی۔ صلوات پڑھی محمد وآلہ محمد۔
اب کسی کے عقیدے کو بدلنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ حوالے زیادہ دیں، ثبوت زیادہ دیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے، فغضبت فاطمہ سلام اللہ علیہا، کہ جب فدق نہ دیا پاک بی بی غضبناک ہوئی. ٹھیک، اور ایک حوالہ کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے زیادہ حوالے آپ دیں گے سامنے والے کا عقیدہ بدلنے لگے گا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. ایک زبردست حوالہ ہے امام حنبل، وہ تو امام ہے، مسند امام احمد حنبل میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. یعنی 4 فرقے، ایک فرقے کو آپ نے پکڑ لیا. بھئی تمہارا امام کہہ رہا ہے کہ جب فدق نہ ملا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہوئیں، یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں اور وہ ناراض رہیں. اسی طرح سے اور بہت سارے حوالے ہیں. سنن کبریٰ، یہ بھی اہل سنت کی مشہور کتاب ہے، اس میں بھی اس کا حوالہ آپ دے سکتے ہیں. فاطمہ زہرا غضبناک ہوئی خلیفہ اول سے. اور پھر مسند ابی بکر، یہ بھی امام حنبل کی کتاب ہے، اس میں بھی دوبارہ لکھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خلیفہ اول سے غضبناک تھیں، غضبناک ہوئیں. اور جہاں یہ حوالہ دے رہے ہیں وہاں پر صحیح بخاری میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جن سے یہ ناراض ہیں ان سے خدا کے رسول کہتے ہیں میں ناراض. تو اب اتنا بڑا دلیل خود سب سے بڑی کتاب سے ایک چیپٹر میں لکھا، خمس والے چیپٹر میں غضبت فاطمہ سلام اللہ علیہ، اور دوسرے چیپٹر میں لکھا فاطمہ زہرا بضعۃ منی، فاطمہ زہرا رسول خدا فرماتے جگر کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. اور ظاہر جس نے پیغمبر کو غضب نہ کیا اس نے خدا کو غضب نہ کیا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. لہذا امام کا حقیقی انتظار یہی ہے کہ ہم نے کورس بھی رکھا ہے 62 دروس کا، انگلش میں بھی، اردو میں بھی، عربی فارسی چاروں زبانوں میں. مناظرہ عیسائیوں سے کیسے کریں، عیسائیوں کو کیسے مسلمان کریں، جو پہلے عشرے میں بتا رہا ہوں. ایک کتاب ہے 60 کوشچن، 60 سوالات عیسائیوں سے، اور تورات انجیل سے ہیں. یہ ایک ہی کتاب کافی ہے کہ آپ کسی کو مسلمان بنائیں. مڈاگسکر میں کئی سال پہلے ہم نے اس کا ترجمہ کروایا اس کی زبان میں، اور سارے چرچوں میں بھیجا. کیسٹ کا زمانہ تھا، کوئی چرچ جواب نہ دے سکا. وہ لوگ جاتے تھے پوچھتے تھے، یہ 60 سوال ہیں، ایک کا جواب بھی نہیں دے سکا کوئی ان کا عالم. اس کے نتیجے میں ایک پورا گاؤں مسلمان ہو گیا. وہ 60 سوال. اور یہ احمد دیدت صاحب جس نے 50,000 عیسائیوں کو مسلمان بنایا، امام خمینی کا بڑا عاشق تھا. اس کی 18 کتابیں ہیں چھوٹی چھوٹی. حالانکہ بیچارہ عالم بھی نہیں تھا، بس جوش میں آ گیا، سیل میں دیکھا عیسائی تبلیغ کر رہے ہیں، مسلمان تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، عیسائی مسلمان عیسائی ہو رہے ہیں. اس جذبے کے تحت اس نے تحقیق کی، ریسرچ کی، کتابیں پڑھی، پھر تو عالم ہی بن گئے. اور اس کے بڑے بڑے مناظرے، ہم نے لندن میں خود ایک مناظرہ سنا، عیسائی رو رہے تھے، شدید شکست کھائی تھی. یہ 62 دروس کا ایک کورس ہے 2 مہینے کا. اور اسی طرح سے اہل سنت سے مناظرہ، اس کا بھی 62 دروس ہیں. 62 دروس اگر آپ کریں گے تو یہ ساری چیزیں آپ سیکھ سکتے ہیں اور ہزاروں کو مومن بنا سکتے. اس بہانے سے آپ انگلش بھی سیکھ جائیں گے، کیونکہ وہی مناظرہ اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، انگلش میں بھی. صلوات پڑھیں محمد.
آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بہت ساری سہولتیں جس سے ہم فائدہ نہیں لے، خصوصاً طالب علم. ہم آسٹریلیا گئے، لوگوں نے کہا صاحب ہمارے بچے جو ہیں ان کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں، وہابی ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں اور انہیں وہابی بنا رہے ہیں، آپ ہمیں کوئی علماء دیں. وہابی کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے فون نمبر کہیں سے پتہ نہیں لے لیتے ہیں، خرید لیتے ہیں، پھر ان کو فون کرتے ہیں 1 مہینہ ہم فری میں پڑھائیں گے، اور وہ اتنا اچھا پڑھاتے ہیں کہ بچہ پھر کہتا ہے مجھے اسی سے پڑھنا ہے، اور آہستہ آہستہ سے وہابی بنا لیتے ہیں. $40 لیتے ہیں، کبھی 50 لیتے ہیں، اور بچے کو بھی شیعہ کو وہابی بنا دیتے ہیں. الحمدللہ یہاں اتنے ہزاروں طالب علم ہیں، اقتصادی بھی ان کی مشکل ہے. ایک بچے کا کم سے کم $25 ملتا ہے، 4 بچے لے لیں تو $100 5 ملین بنتا ہے. تبلیغ بھی ہے اور اقتصاد بھی ہے. مشکل ہماری زبان ہے، انگلش نہیں آتی. اقتصادی زبان انگلش ہے، وہ سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے بھی ہم نے 62 دروس بنائے ہیں. قرآن کی 800 آیتیں انگلش میں ہم آپ کو پڑھائیں گے. 62 دروس قرآن کا ترجمہ آپ انگلش میں سمجھ لیں گے 100%. اس میں ہم نے نہیں، کئی لوگوں نے کام کیا ہے، کئی اداروں نے. 62 دروس. یہ 20 رمضان سے یہ کورس شروع کرنے والے ہیں. طالب علم سیکھ لیں، آپ انگلش میں قرآن سمجھ لیں گے پورا، تکراری لفظ نکال کر تمام وہ الفاظ 800 آیتیں بھی یاد ہو جائیں گی آپ کو. اور پھر اس کے ذریعے سے 18 زبان بھی سیکھ سکتے ہیں. ایک دوسرا ادارہ ہے یہاں، آغا تبار صاحب نے، انہوں نے کام کیا ہے، کیونکہ وہی آیتیں ہیں 800. پھر فرینچ بھی سیکھ سکتے ہیں، جرمن بھی جو بھی زبان. مہم انگلش ہے. اگر آپ انگلش سیکھ جائیں تو آرام سے آپ 2-4 بچے، ہزاروں بچے ہیں شیعوں کے، وہاں بھی انہیں پڑھانا ہے. ہم نے پھر جب وہاں سے آئے تھے تو کچھ بچے ہم بلتستان میں ہمارے مدرسے کے طالب علم میں آغا بشارت کو دیے، تو بیچارہ وہ ٹائم بھی رات اور دن کا فرق تھا، اور 150 بچے اکیلا بندہ سنبھال نہیں پا رہا تھا. تھوڑی بہت انگلش آنی چاہیے تو آپ آرام سے ان بچوں کو دیکھیں. انگلش ضروری ہے، زبان ساری ضروری ہے. یہ وینزولا والا جو صدر مر گیا، احمدی نژاد کے زمانے میں، یہاں اس نے کہا بھئی آ جاؤ میرے پورے ملک کو شیعہ کرو. ہمیں یہاں حوزے والوں نے بلایا کہ بھئی کتنے لوگ اسپینش جانتے ہیں، تو شاید 10 لوگوں کو زبان آتی تھی. حکومت کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ آؤ ہمارے لوگوں کو شیعہ بناؤ. ہم یہاں زبان میں ہم کتنے مار کھا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ اس ادارے نے بڑا کام کیا کہ 18 زبان آپ سیکھ سکتے ہیں. یہ کرونا سے پہلے ہمیں دعوت دی تھی رشیا گورنمنٹ نے. یہاں پر ان کے کچھ لوگ آئے تھے، وزارت خارجہ والوں کے ذریعے سے ملاقات ہوئی تھی. ڈوگین، پروفیسر ڈوگین، یہ فلسفے میں PhD 2-3 مرتبہ آ چکا ہے. ہم نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ چچین کے لوگوں کو مارتے ہو نا، یہ تو مسلمان ہیں، جتنا مارو گے ان کی تعداد زیادہ بنے. تم ہم کو میدان تو ہمیں شیعہ بناتے. اس نے کہا یہی نظر پوٹین کی ہے. پوٹین کہتا ہے اگر یہ شیعہ بن جائے تو ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں، شیعوں سے تمہاری دوستی ہے. صلوات پڑھ دے محمد وال. مرحوم طالب زادہ کو جانتے ہوں گے، مستند بناتا تھا. اس کی بیوی، ہم تینوں کو دعوت تھی، ایک کانفرنس تھی اینٹی ٹیررزم. 3 دن رہے. اس کے بعد ماسکو میں گئے. ہمیں زبردستی لے کے جا رہے تھے داغستان اور چیچستان، کہ آپ چلیں اور ان کو یہاں تبلیغ کریں. اور جب ہم نے دیکھا کہ یہ جو چچینی ہیں، یہ شام میں سب سے زیادہ جو خطرناک لڑنے والے تھے چچین کے لوگ تھے، جن کو سعودیوں نے ہمارے خلاف اکسایا تھا. یہ چچینی جو ہے صوفی ہیں، اور ان کا رہبر اور مرشد کون ہے؟ معروف کرخی. یہ جتنے چچینی اور داغستان کے مسلمان ہیں، ان کا رہبر کون ہے؟ معروف کرخی. کون تھا معروف کرخی؟ امام علی رضا علیہ السلام کا صحابی تھا، دربان تھا. معروف کرخی کو جانتے ہیں مگر امام رضا کو نہیں جانتے. یہ تو ہماری غلطی ہے نا، ہم نے کام نہیں کیا اور وہابی ان تک پہنچ گئے، انہوں نے وہابی کر دیا.
وہ سارے صوفی ہیں، پوری رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پیغمبر اسلام کا نام آ جائے تو روتے ہیں۔ یہ جو رمضان ان کا پریزیڈنٹ ہے، بی بی فاطمہ زہرا کے گھر گیا، سعودیوں نے اس کے لیے کھولا ہے، رسول خدا کا بال لے کر آیا، کیا استقبال ہوا ہے۔ یہ وہابی نہیں ہے، یہ صوفی ہے۔ تو ایسے 700 ملین صوفی ہیں جن کو آپ شیعہ بنا سکتے ہیں، بڑی تھوڑی سی کوشش کے ذریعے سے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ بلتی ہیں، مثلا میں سندھی ہوں تو آپ کو بلتی زبان آتی ہے، آپ کو اردو زبان آتی ہے، آپ کو عربی آتی ہے، آپ کو فارسی آتی ہے، پھر بھی آپ اقتصادی مشکل میں ہیں۔ کیوں؟ جو اصل پیسے والی زبان ہے وہ نہیں آتی آپ کو، انگلش نہیں آتی۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ ہاں، بہت ساری سائٹ ہے، وہاں جا کے آپ ٹیچر بن سکتے ہو، ایک لیکچر کا $10 دیں گے آپ کو، مگر انگلش آنی چاہیے۔ آپ اردو بھی پڑھا سکتے ہیں، اردو میں او لیول ہوتی ہے، آپ بلتی کا بھی او لیول شروع کر سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں۔ آپ جو ہے فارسی بھی پڑھا سکتے ہیں، عربی بھی پڑھا سکتے ہیں۔ آپ کو اقتصادی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ مشکل کیا ہے کہ جو اصل زبان ہے وہ ہمیں نہیں آتی، وہ انگلش ہے۔ تو آپ کتنی سائٹیں ہیں جہاں آپ جا کے ٹیچر بن جا سکتے ہیں، فری میں اپنے لیکچر رکھ دیں، وہ آپ کے شاگرد دیں گے۔ آپ ایک تو قرآن کے شاگرد، میں نے کہا ایک زبان کے شاگرد، آپ کو 4 زبانیں آتی۔ لہٰذا زبان بہت مہم ہے، تبلیغ زبان سے ہوتی ہے۔ ہم جو زبان نہیں سیکھ رہے ہیں، یہاں پر جو انگلش جانتے ہیں، سارے آیات اعظام نے سائٹیں بنائی ہوئی ہیں، انہیں انگلش ٹرانسلیٹر مترجم کی ضرورت ہے۔ ایک صفحہ جو ترجمہ ہوتا ہے اس کا $20 دے رہا ہے، اس سے کم ہے ہی نہیں۔ پھر بھی ہم لوگ اقتصادی مشکلات میں ہیں کیونکہ زبان نہیں آتی۔ یعنی آپ 1 گھنٹے میں $100 کما سکتے ہو۔ آغا انصاریان کی تقریباً 40 کتابیں ہمارے داماد نے شاگردوں کو دی، تو ان کا ریٹ یہی تھا، $20 لے رہے تھے ساری یہ کتابیں۔ آئیے ایک اور اقتصادی نعمت آپ کو بتاؤں۔ دنیا میں بہت بڑا غوغا ہے، دنیا میں بہت شور ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہاں پتہ نہیں ہے، وہ ہے چیٹ جی پی ٹی۔ چیٹ جی پی ٹی سے اگر آپ فائدہ لیں تو بڑی زبردست چیز ہے۔ آپ اقتصادی مشکلات جو آج طالب علم کی ہے کہ 2 ملین شہریہ 1 ملین سے کیا گزارا ہوتا، چیٹ جی پی ٹی زبردست ترجمہ کرتی ہے۔ پہلے گوگل ٹرانسلیٹ تھا، وہ غلطیاں بہت کرتا تھا، آپ کو انگلش آنی چاہیے، اس میں انگلش آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فارسی دیں متن 100% صحیح ترجمہ کرتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے لوگ جو ہے مہینے میں $2000 بھی کما رہے ہیں، 20,000 بھی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ یعنی کروڑیں کتابیں جو 2021 تک جتنا علم انٹرنیٹ پہ تھا، کروڑوں کتابیں، کروڑوں آرٹیکل، کروڑوں سائٹ، اس سب کو جمع کر کے چیٹ جی پی ٹی بنی ہے۔ چیٹ جی پی ٹی کے آنے کی وجہ سے گوگل کو $200 ملین کا نقصان ہوا۔ چیٹ جی پی ٹی کے آنے کی وجہ سے مائکروسافٹ نے 40,000 لوگوں کو نوکریوں سے نکال دیا کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی کام کرے گی۔ چیٹ جی پی ٹی انشاءاللہ سیمینار ہم رکھیں گے 13-16 کو، آپ کو سکھائیں گے کہ چیٹ جی پی ٹی سے آپ $100-200 کما سکتے ہو ترجمے کے ساتھ۔ جی ایچ بک سائٹ ہے اصفہانیوں کی، 17,000 کتابیں ہیں۔ آپ آرام سے ایک فارسی کی کتاب، عربی کی کتاب انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ بنا کر ایمیزون پہ رکھ سکتے ہیں، وہ کتاب بکتی رہے گی، آپ کو پیسہ ملتا رہے گا، آپ مر جائیں آپ کی اولاد کو بھی ملتا رہے گا۔ ایمیزون دنیا کی سب سے بڑی دکان ہے۔ تو ایک کتاب جو ہے آپ آرام سے، ایک کتاب جو ہے ترجمے کے لیے آپ، کیونکہ وہ اتنا زیادہ مواد نہیں لیتی، تھوڑا تھوڑا آپ کو سکھائیں گے، تو ایک کتاب آپ 1 ہفتے میں ترجمہ کر سکتے ہیں، جبکہ یہاں سال لگتے ہیں ترجمے کے لیے۔ چیٹ جی پی ٹی اور ایک بہت بڑی زبردست چیز ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو جو متن دے وہ اس کو شعر بنا دے گی۔ ہم نے اسے کہا کہ امام حسین کی شان میں شعر لکھو، بہترین شعر بنا کر دیا، 2 منٹ میں بھی نہیں، 1 منٹ میں، جبکہ شاعر پوری رات سوتا ہے، سوچتا ہے، یعنی شاعروں کی بھی چھٹی کر دی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ۔
ایک تبلیغ بھی ہے، اور یہ بھی اس کے چیٹ جی پی ٹی کے بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں لوگوں کے دھندے بند بھی ہو گئے ہیں، کسی کے کھل بھی گئے کہ چیٹ جی پی ٹی پہ پابندی ہو۔ اٹلی میں پابندی ہے، اس سے پہلے کہ چیٹ جی پی ٹی بند ہو جائے آپ 100 کے قریب کتاب ترجمہ کر لیں۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ یہ اقتصادی مشکلات علماء حل کریں۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا لبنان کے شیعہ بہت بیچارے فقیر تھے، بہت فقیر۔ آیت اللہ موسیٰ صدر نے، یہ عالم کا کام ہے، نہیں صرف روحانی غذا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے خدا میری دنیا بھی بہتر بنا آخرت بھی۔ علماء کا یہ کام ہے کہ مومنین جس مشکلات میں ان کی دنیا بھی بہتر ہو آخرت بھی۔ اب پاکستان میں یہی مسئلہ ہے، چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے بہت سارے اقتصادی مسئلے حل ہو سکتے ہیں اور تبلیغ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑا مسئلہ مشکل فرہنگ ہے، کلچر ہے۔ مسلمان فرہنگی کام میں شکست کھا چکا ہے، اس میں دشمن بہت ہوشیار ہے، یورپ والے بہت ہوشیار ہیں۔ اب علماء کے گھروں میں جا کے لباس دیکھیں، یا ہالی ووڈ کا ہوگا یا بالی ووڈ کا ہوگا، خواتین کا لباس کہہ رہا ہوں۔ یعنی فرہنگ میں ہم شکست کھا چکے ہیں، وہ لوگ جیتے ہوئے ہیں کم میں رہنے والے۔ ہاں علماء کے گھروں میں جا کے لباس دیکھیں، ان کے بچوں کا لباس دیکھیں، جو ہالی ووڈ میں فلم بنتی ہے دوسرے دن ایران میں اس کا لباس چلتا ہے۔ وہ لوگ فرہنگی کام کرتے ہیں، ہم لوگ فرہنگ میں، مثلا اسپین میں 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، مگر وہ جاہل مسلمان تھے، بنی امیہ، بنی عباس، پھر اس کے بعد ترک تھے، انہوں نے لوٹا کھایا مارا پیا، کوئی فرہنگی کام نہیں کیا۔ آج اسپین میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو پولیس آ جائے گی کہ تمہیں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ صلوات پڑھی محمد علیہ۔ یہ ہے انگریز 100 سال ہندوستان پہ حکومت کرتے، سب کو انگریز بنا کے جاتے۔ مسلمان 700 سال حکومت کرتا ہے، آج وہاں مجلس کرنے دیتے ہیں، اگر نماز پڑھیں گے تو آپ کو پرمیشن لینی پڑے گی۔ وہ نمازیوں سے بڑے ڈرے ہوئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ عزیز و فرہنگی کام، آپ دیکھیں یہاں ایران میں اتنے ہزار شہید ہیں، آج بدحجابی کیوں ہے؟ یہ ہماری شکست ہے، علماء کی شکست ہے۔ کیوں ہے؟ نوجوان علماء کے امامے کیوں اتار رہے ہیں؟ البتہ کچھ ایجنٹ تھے، مگر نوجوان کیوں دور ہیں علماء سے؟ ہمیں فرہنگی کام سیکھنا ہے، فرہنگی کام کرنا نہیں آتا ہے۔ فرہنگی کام کون کر رہے ہیں؟ جاہل ان پڑھ لوگ۔ ہم جب روس گئے، مرحوم طالب زادہ، ان کی لبنانی بیوی، ہم 3 آدمی تھے، تو پہلے دن فلم دکھائی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے دن روسیوں نے اس فلم پر اعتراض شروع کر دیا، حالانکہ وہی صوفی تھے، کیونکہ کہ فلم بنائی تھی وہ سب سے مہنگی فلم ہے ایران کی۔ وہ بیچارہ عالم نہیں تھا جو اسے سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا یہ ایرانی جو ہے یہ تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں، اس میں فلم میں دکھایا گیا کہ رسول خدا کا والد جو ہے وہ مسلمان ہے، رسول خدا کا چچا وہ تو مسلمان۔ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ایک صوفی، میں نے کہا تو کون ہے؟ وہابی ہے صوفی ہے؟ کہ میں صوفی ہوں۔ میں نے کہا فلاں چشتی، فلاں طاہر القادری، فلاں فلاں۔ میں نے کہا یہ سارے صوفی ہیں، سب سے پہلے ایمان ابو طالب پہ جو اردو میں کتاب لکھی ہے وہ شیعہ نے نہیں، ایک صوفی چشتی نے لکھی ہے۔ صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ میں نے کہا تو صوفی ہو کے وہابیوں کی بات کر رہے ہیں؟ رسول خدا کے والدین مومن تھے، مسلمان تھے۔ بہرحال وہ مان گیا، لیکن یہی فلم اگر کوئی عالم بناتا تو نیچے کتابوں کے حوالے لکھتا۔ اب وہ فلم بننے والے جو ہمارے دوست ہیں جنہوں نے فلمیں مریم بنی کی آسا، ہم تو ان پڑھ ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے احساسات جانتے ہیں۔ کیمرہ مین سے ہم نے شروع کیا تھا، فلم بننے والے بن گئے، ہمیں پتہ ہے کیسے رلایا جائے کیسے، باقی ہمیں پڑھے لکھے نہیں ہے، کچھ نہیں آتا ہمیں۔ تو اگر علماء فلم بنائیں تو فرہنگی انقلاب آئے گا۔ امریکہ اگر ہالی ووڈ میں ایک فلم بناتا ہے، پہلے ماہرین کو جمع کرتا ہے، پھر سائیکٹرسٹ کو، سائیکولوجسٹ کو بناتا ہے، پوری دنیا کے فرہنگ کو اس سے خراب کرتے ہیں۔
مگر آپ دیکھیے 40 سال انقلاب میں کوئی ہمارے علماء نے یہ علم سیکھا ہے کہ بھئی فلم، آج پوری دنیا فلم دیکھتی ہے. اس وقت چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے سے فلم نامہ بہترین آپ لکھ سکتے ہیں. ہم نے کانٹیکٹ کیا تھا انڈیا، بھائی فلم نامہ لکھوانا ہے، میں 40 گناہ کبیرہ ہیں، شہید اصغر ایک ایک گناہ پہ ہمیں فلم نامہ چاہیے. تو وہ جو بیچارے ہیں فلم نامہ لکھنے والے، وہ جاہل، اور ان کی زبان جو ہے وہ بدماشوں والی زبان اور بازار والی زبان ہے، وہ گنڈوں والی زبان. میں نے کہا بھئی ایسا فلم نامہ ہوگا تو ہمارا مقصد تو لوگوں کا اخلاق ٹھیک کرنا، یہ تو اور اخلاق بگڑے گا. اس وقت آپ علماء چیٹ جی پی ٹی سیکھ جائیں، ایک گناہ کبیرہ انگلش میں بھی ہے، دے دیں چیٹ جی پی ٹی کو، اس سے فلم نامہ، بہترین فلم نامہ بنا کے دے گا، جتنے ایکٹر بولو. اور اگر 1 گھنٹے کا فلم نامہ آپ بنائیں، اس کی قیمت کم سے کم $10,000 ہے. آپ بیچیں پوری دنیا، خود نہ بنائیں. اس سے بڑھ کر اچھا موقع کیا ملے گا فرہنگی کام کرنے کے لیے؟ ہم 10 سال سے کوشش کر رہے تھے کہ کوئی فلم نامہ لکھیں، تو ہمارے پاس لوگ تھے کہ انویسٹ کریں، کہ فلم میں تو کمائی ہے، نقصان نہیں ہے. ہمارے دوستوں نے یعنی بالکل اناڑی تھے، لندن میں فلم بنائی ریڈ ٹیئرز، خونین آنسو، $20,000 خرچ کیا، $1,00,000 کما لیا. فلم میں کمائی ہے. پھر ہمارے کھوجے تھے، ان کو کوئی تجربہ فلم کا نہیں تھا، 313 اصحاب امام زمان پہ فلم بنائی، £1,20,000 خرچ کیے، £1,000,000 سے زیادہ کمایا. فلم میں پیسہ ہے اور فرہنگی بھی کام ہے. اس وقت آپ چیٹ جی پی ٹی اگر سیکھ جائیں، اور اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے، آپ اسے متن دیں کہ بھئی گناہ کبیرہ میں سے گناہ، اس پہ مجھے 1 گھنٹے کی فلم بنا کے دے، اس میں یہ ایکٹر، اس کا یہ لباس، جو آپ کہیں گے وہ بنا کے دے گا، اور 5 منٹ میں بنا کے دے گا، جو کام سالوں کا ہے. وہی فلم نامہ دنیا کی مشہور جو کمپنیاں ہیں، آپ اس کو بیچیں، کم سے کم اس کی قیمت $10,000 اور زیادہ $1,00,000 میں فلم نامہ بکتا ہے. یہ آپ طلباء کے لیے ایک بہشت کی کنجی ہے، دنیاوی بہشت نہ کہ وہ. صلوات پڑھی محمد علیہ. جب تک فرہنگی کام ہم نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اور چیٹ جی پی ٹی میں سے میں نے 2 چیزیں بتائیں، ترجمہ، شاعری اور فلم نامہ. ہزاروں اور چیزیں آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں. یونیورسٹیاں پریشان ہو گئی ہیں، یونیورسٹی میں ابھی کوئی جا ہی نہیں رہا ہے. یہ فری میں ہے، 3 اور 4 پیسے والا ہے، $20 مہینے کا لیتا ہے. تو ساری چیزیں 4 میں زیادہ ہے. سائٹ بنا دے گا، 2 منٹ میں آپ کو سائٹ بنا دے گا، ایپس بنا دے گا. یونیورسٹیوں کی بھی چھٹی ہو گئی ہے، لوگ یونیورسٹی میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک شخص کہتا ہے میں نے چیٹ جی پی ٹی سے 1 مہینے میں ایک موضوع پہ 800 سوالات کیے. اس وقت میرے پاس اتنا علم ہے جتنا ایک پروفیسر کو 40 سال کی محنت کے بعد ہوتا ہے. نعمت ہے اس وقت یہ چیٹ جی پی ٹی، واقعی کہہ رہا ہوں. ہر چیز کا وہ سوال بتاتی ہے. وہ کوئی ہمارا دوست کہتا تھا نا، سلونی سلونی جب تک چلونی. صلوات پڑھی محمد علیہ. تو یہ چیٹ جی پی ٹی بھی اسی طرح سے کہتی ہے کہ یہ فیلڈ میں بتا سکتی، اس فیلڈ میں نہیں بتا سکتی ہوں. تو عزیزان گرامی، اس سے آپ تبلیغ اسلام بھی کر سکتے ہیں. سب سے کمزوری ہمارے فرہنگ کی ہے. فرہنگ، جوانوں فرہنگی کام کرو. اس میں اقتصاد بھی ہے اور اس میں اسلام کی بڑی خدمت بھی ہے. سر بات پڑھی محمد علیہ. انشاءاللہ 13 اور 14 محرم کو یہیں ثقلین، یہی جو گلی جا رہی ہے 17ویں، پھر فرعی 14 کوچہ ہے، خیابان انقلاب 17 اور کوچہ 17 کے بعد 14 فرعی اور 94 94 مدرسے کا نمبر ہے. آپ 6 بجے تشریف لائیں تو آپ کو سکھایا جائے گا چیٹ جی پی ٹی سے کس طرح سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، اپنی اقتصادی مشکلات حل سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. وقت کیونکہ یہاں محدود ہے، ہمیں 12 بجے ختم کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے موضوع نامکمل رہ جاتے ہیں. لیکن جو لوگ عاشق ہیں ان 5-6 دن میں عزاداری کے، تو الحمدللہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہمارے سرحد کے مومنین رکھی ہے 12 بجے.
یہ جو روڈ جاتی ہے راہ آہن اسٹیشن کو، خیابان سپاہ 3 اور جو ان کا امام بارگاہ ہے اس کا نمبر 14، وہاں کوئی پابندی نہیں ہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بھی آپ مجلس پڑھ سکتے ہیں، اور آپ بھی جی بھر کے رو کے ماتم کر سکتے ہیں۔ ہمسائے میں بھی کوئی شکایت نہیں، ساری ہوٹلیں وغیرہ ہیں۔ یہاں بتا رہے تھے کچھ ہمسایوں کو شکایت ہے کہ 12 بجے ہمیں ختم کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ بحث ایک اعلان ہے، ابھی تازہ خبر ہے، راولپنڈی میں عزاخانے کی چھت گرنے سے بہت سارے مومنین عزاداران زخمی ہیں، ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھتے ہیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، جو بحث چل رہی تھی حب دنیا راس کل خطیہ، کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ سارے خطاؤں کی جڑ ہے۔ جتنے لوگ بے دین ہوئے ہیں وہ دنیا کی محبت کی وجہ سے، اگر کوئی شمر بنا ہے دنیا کی محبت، لہذا یہ فکر باطل ہے کہ ہم کروڑ پتی بنیں۔ نبی پاک کی حدیث ہے افضل الرزق ما یکفی، افضل ترین رزق وہ ہے کہ اتنا ہو کہ ہم محتاج نہ ہوں، جو ہماری ضرورت ہے، نہ کہ زیادہ پیسہ آئے گا ہم خیانت کریں گے، غریبوں کا حق نہیں دیں گے، یتیموں کا 99% لوگ خیانت کرتے ہیں، نہیں دیتے۔ میرے پاس 1 ملین آ گیا، میری ضرورت 1 لاکھ ہے، میں جا کے نئی گاڑی لے لوں گا، بنگلہ لے لوں گا، گھر اسٹینڈرڈ بڑھاتا جاؤں گا، غریبوں کا حق کھاتا چلا جاؤں گا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، لہٰذا اللہ نے اس سے بچایا کہ اتنا رزق دے جو ہماری ضرورت ہے۔ افضل الرزق ما یکفی و افضل الذکر ما یخفی، اور افضل ذکر وہ ہے جو خفی ہو، یعنی پتہ نہ چلے۔ اب ذکر آپ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہونٹ ہلیں گے نا، پتہ چلے گا آپ ذکر کر رہے ہیں، مگر ایک ذکر جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے اور قرآن کی آیت بھی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، جس سے علماء فرماتے ہیں ذکر انفسی وہ ہے جو زبان کی حرکت کے بغیر ہو، اور وہ سب سے زیادہ پاورفل ہے۔ وہ کیسے؟ بس میں ذکر کر رہا ہوں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ کر رہا ہوں، یا رحیم کر رہا ہوں، زبانی ذکر ہے مگر خیال میرا کہیں اور ہے، تو اس کا اثر کم ہوگا۔ مگر خیال بھی اگر ذکر کرے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ تمام اعضائے بدن پر ہوگا۔ خیال بھی ذکر کرے۔ خیال ایک ایسا پرندہ ہے کہ کبھی اس درخت پہ بیٹھتا کبھی اس پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 2 رکعت نماز کو اس طرح پڑھ کے دکھائے کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، میں گواہی دیتا ہوں اس پہ جنت واجب ہے۔ کوئی مجھ جیسا سادہ انسان تھا، اس نے کہا مولوی صاحب نے تو جنت کا نسخہ بڑا آسان بتا دیا، 2 رکعت میں جنت لوں گا۔ گیا وضو کیا ایک مسجد میں، اللہ اکبر کر کے نماز شروع کی، دیکھا سامنے نا محراب ٹوٹا ہوا تھا، ہوئے محراب ٹوٹا ہوا ہے۔ وہیں سے خیال نے اس کو اغوا کیا، کہا فلاں مومن کے پاس پیسے ہیں وہ دے گا، وہاں سے سیمنٹ خریدوں گا، وہ بنا، وہ بڑا اچھا مستری ہے، وہ زیادہ پیسہ نہیں لے گا، اس کو لے آؤں گا، 2 رکعت میں وہ محراب ہی بناتا رہا۔ صلوات پڑھے محمد۔ ارے بھائی 2 رکعت نماز ہم توجہ سے نہیں پڑھ پاتے ہیں، تو یہ ذکر جو ذکر دوام ہے اس کو حاصل کرنا کتنا محنت کا کام ہے، کہ فرمایا افضل رزق وہ ہے جو اتنا ہو جتنی ضرورت۔ افضل رزق کی طرح افضل ذکر وہ ہے کہ تمہارا خیال بھی ذکر کرے۔ قوہ خیال، تمام اعضاء قوہ خیال کے تابع ہیں۔ جب آپ خوفناک فلم دیکھتے ہیں تو اس کا اثر آپ کے پورے بدن پہ ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے آپ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں۔ غم زدہ خبر سنتے ہیں تو کیا ہے؟ آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر خدا توفیق دے
اس رزق کی منزل کو کہ حضور قلب کے ساتھ ذکر ہو. لہذا جب پوچھا گیا افضل ذکر کون سا ہے، فرمایا افضل ذکر وہ ہے جس میں دل بھی ذکر کرے اور خیال بھی ذکر کرے اور تمہاری توجہ صرف پروردگار کی طرف ہو. صلوات پڑھیں محمد. اس کے لیے عزیزو آپ خود تلاش کریں. دعا جوشن کبیر زبردست دعا ہے، تمام مشکلات کا حل ہے. حتیٰ کہ گزشتہ سال آیت اللہ احدی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے شاگرد تھے، انہوں نے ایک ایسی چیز بتائی جو علماء پہلے نہیں بتاتے تھے. انہوں نے کہا کہ میں درس دوں گا کہ چشم برزخی کیسے باز ہو. یہ عام درس ملتا ہی نہیں ہے. ان کی سائٹ پہ سارے دروس پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا اس لیے کہ اس زمانے میں نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، نوجوان کچھ صوفی بن رہے ہیں، کچھ جادوگروں کے ہاں جا رہے ہیں جو جھوٹے ہیں، فریبی ہیں. ہم نے یہ دروس محدود کر دیے ہیں، بند کمروں میں دیتے ہیں. لہذا اب ضرورت یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو واپس لانے کے لیے میں یہ درس عام کر رہا ہوں. اور اس میں جو آیت انہوں نے بتائی یا وہ ٹکڑا جو آیت کا تھا، اور جنہوں نے بھی 100 مرتبہ پڑھا تو مقام پر پہنچے کہ چشم برزخی کھل سکتی ہے اہل بیت کی بتائی ہوئی دعاؤں سے، نہ کہ صوفیوں کی باتوں سے یا یہ ہندوستان کے جوگی کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. تو عزیزان گرامی دعا جوشن کبیر سے آپ ایسے 3 یا 4 الفاظ ڈھونڈیں اپنی زندگی کے لیے تاکہ آپ کو لذت ملے اور آپ کی مشکل جو ہے اس کے مطابق ہو. آپ کی مشکل کیا، آپ کی طلب کیا ہے، آپ چاہتے کیا، آپ کی دعا کیا ہے. اگر پیسہ چاہتے یا غنی سے ملتے جیتے 4 الفاظ اللہ پاک کے 4 اسما اگر مل کے پڑھیں گے اس میں اس قدر طاقت ہوگی کہ ناممکن کو ممکن کر سکتے. علامہ ہلی کے والد نے بنی عباس کے حکومت کا تختہ پلٹ دیا. جب ظلم کی انتہا ہوئی تو اس عالم نے، عارف باللہ نے، عالم با عمل نے 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کیا اللہ کے 4 اسما کا تاکہ ان ظالموں کا حکومت تباہ برباد ہو جائے. مگر پاک دل تھا، پاک نیت تھی. کیا ذکر تھا؟ القادر والمقتدر القوی القائم. اور جیسے 1.25 لاکھ مرتبہ ذکر کیا ادھر سے چنگیز خان کی شکل میں عذاب ان پر نازل ہوا اور ان کی حکومت تہس نہس ہو گئی. یعنی یہ ساری چیزیں اہل بیت نے بتلائی ہیں. کوئی مشکل نہیں جس کا حل قرآن میں نہ ہو، کوئی مشکل نہیں جس کا حل اہل بیت نے نہ بتلایا ہو. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. ذکر آپ کے لیے وہ مفید ہے جس ذکر سے آپ کو لذت ملے، حضور قلب ملے، خیال بھی ذکر کرے. مثلا یا حاضر ہو یا ناظر، بہت آسان ہے. خدا ہر جگہ پہ حاضر ہے، خدا ہر جگہ پہ ناظر ہے. توجہ فرمائے. اور اگر چاہتے ہیں دائم الذکر بنے، یہ آیت اللہ کشمیری کے نسخے ہیں مرحوم کے، ان کی قبر مبارک حرم میں ہے. ان کی قبر سے بھی فیض ملتا ہے. آیت اللہ ملکی تبریزی کی قبر سے فیض ملتا ہے. پاکستان سے ایک شخص نے فون کیا کسی کو کہ میری نیابت میں آیت اللہ ملکی تبریزی، وہ بھی پروفیسر تھے، پی ایچ ڈی تھے، ان کا تجربہ تھا، میری ایک مشکل ہے، آپ میری طرف سے جائیں آیت اللہ ملکی تبریزی کی قبر پہ ایک سورہ الحم 11 مرتبہ سورہ قل اللہ پڑھیں. طالب علم گیا، ابھی ختم ہی نہیں ہوا ان کا فون آ گیا کہ میری مشکل حل ہو گئی. ہم یہاں رہتے ہیں، ان سے فیض نہیں لیتے. پاکستان سے فون آتا ہے. آیت اللہ کشمیری بھی ایسے ہیں، تجربہ کر کے دیکھیں. آیت اللہ کشمیری کی قبر پہ حرم میں شب جمعہ 100 مرتبہ انا انزلنا پڑھ کے دیکھیں، پھر دیکھیے وہ اپنی طرف سے کیا تحفہ آپ کو دیتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ تجربے کریں. آیت اللہ کشمیری کا نسخہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں دائم الذکر بنے، ہمیشہ زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اس سے بڑھ کر دنیا کی کوئی دولت نہیں ہے دائم الذکر بننا. یعنی وہ ذکر نہیں کہ صرف زبان، نہ، ذکر حقیقی، خیال بھی ذکر کرے، وجود کا ذرہ ذرہ ذکر کریں.
فرمایا اس کا نسخہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں، الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا تجھے نہیں معلوم خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ اب یہ تجربہ کر کے دیکھیں، تو ذکر وہ کریں جس سے لذت ہو، ہاں، اور جو آپ کی مشکل ہے، اگر غصے والے ہیں تو یا حلیم یا کریم ایسے اسما پڑھیں تاکہ غصہ ختم ہو جائے، اگر فقیر ہیں تو یا غنی، اس جیسے 4 الفاظ جن کو ہم نے بتلایا، کہا آقا صاحب ان کے بعد ہمارے رزق میں بہت زیادہ ترقی ہو گئی۔ مشکلات کا حل اسماء پروردگار میں ہے، بشرطے کہ محمد و آل محمد سے لیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ آئیے عزیزان گرامی، پروردگار کی بارگاہ میں چلیں اور مولا حسین کے صدقے میں بھیک مانگیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، بلند آواز سے سب مل کے اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم، اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم، یا اللہ 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 بخش دے آج ہم سب کے گناہ، میرے اللہ آج خدا کو ایسا واسطہ دے کہ کسی کی دعا رد نہ ہو، کوئی مجلس سے خالی نہ جا۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اسی شہید کا، اس یتیم کا جس کے دائیں طرف کی بسلیاں بائیں طرف چلی گئیں، اور بائیں طرف کی بسلیاں دائیں طرف چلی گئیں۔ اشارہ سمجھ گئے یہ کون یتیم ہے۔ اے خدا تجھے قاسم کی پامال لاش کا واسطہ آج ہماری دعائیں قبول کر۔ کربلا میں امام حسن کے 2 بچے شہید ہوئے، ایک کے بارے میں کم پڑھا جاتا ہے، حضرت قاسم کی شہادت آپ سبھی جانتے، مگر ایک اور بچہ بھی امام حسن علیہ السلام کا کربلا میں تھا،
جس کا نام عبداللہ تھا، یہ اپنے چچا کا عاشق تھا، کیونکہ مولا حسین نے پالا تھا۔ حسن کی شہادت کے بعد عاشق حسین تھا۔ جب مولا حسین آخری بار خیمے میں آئے، فرمایا یا زینب یا ام کلثوم یا سکینہ خدا حافظ، میرا آخری سلام ہو۔ امام حسین نے بی بی زینب سے فرمایا بہن عبداللہ کا خیال رکھنا، یہ میرا عاشق ہے، میں شہید ہونے جا رہا ہوں، کہیں یہ میرے پیچھے پیچھے نہ آ۔ زینب نے بہت بچایا، مگر عبداللہ عشق حسین میں دوڑ گیا۔ مولا حسین سجدے میں ہے، شمر نے تلوار اٹھائی تاکہ حسین کے سر کو شہید کرے۔ عبداللہ نے ننھے ننھے بازو بازو کٹ گئے۔ حسین نے سر اٹھا کے عبداللہ کو گود میں لیا۔ آئے دو شہید ہیں جو حسین کی گود میں شہید ہوئے، ایک علی اصغر، ایک عبداللہ۔ بے رحم نے حیا نہ کیا، بچہ ہے پیاسا ہے، جب ہاتھ کٹ گئے خود ہی خون بہ جائے گا، یہ بچہ مر جائے گا، اسے دوبارہ تلوار لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ شمر نے حسین کی گود میں تلوار چلائی، عبداللہ کا سر قلم کر دیا۔ اب قاسم کی شہادت سنیں۔ قاسم بار بار مولا حسین کے پاس آ رہے ہیں، شب عاشور پوچھ رہے ہیں چچا جان کل کے مرنے والوں میں میرا نام بھی ہے۔ حسین کچھ نہیں کر، بار بار منہ چومتے ہیں، سینہ چومتے ہیں، فرماتے ہیں قاسم تجھ سے بھائی حسن کی خوشبو آ رہی۔ آئے ہائے ہائے بھیا حسن، میں جنگل میں اکیلا رہ گیا۔ قاسم واپس آتے ہیں ماں کے پاس، اماں میں نے پوری رات کوشش کی مگر چچا جان نہیں بتا رہے، کل میں بھی شہید ہو جاؤں گا یعنی۔ ماں نے کہا قاسم میں سید زادی نہیں ہوں، اگر کل تیری شہادت نہ ہوئی تو لوگ کہیں گے یہ دودھ کا سر ہے۔ مجھے زہرا کے سامنے سرخرو ہونا ہے، قاسم دوبارہ جا چچا سے پوچھ کر رہا۔ آئے قاسم گئے، پھر جا کے قدموں کو چوما، چچا جان کل کے مرنے والوں میں میرا نام موجود ہے یا نہیں؟ حسین مولا نے فرمایا قاسم تو 13 برس کا ہے،
کل کے شہید ہونے والوں میں علی اصغر کا نام بھی اتنا سننا تھا جلال میں آئے ہو کعبہ کے بند ٹوٹے مولا کیا یہ ملعون ہمارے خیموں میں آ جائیں گے عاشور کا دن آیا قاسم اتنے چھوٹے تھے خود گھوڑے پہ نہیں بیٹھ سکے مولا حسین نے گھوڑے پہ بٹھایا اب قاسم میدان کی طرف چلے مولا حسین ریت کے ٹیلے پہ بیٹھ گئے حسین کی نظر قاسم پہ ہے اور زینب خیمے کے در پہ ہے زینب کی نظر حسین پہ ہے اور قاسم کی ماں مصلی عبادت پہ بیٹھی ہے قاسم کی ماں کی نظر زینب کے چہرے پہ ادھر حسین کا چہرہ خوش ہوتا ہے زینب خوش ہوتی ہیں قاسم کی ماں خوش ہوتی اچانک کیا دیکھا حسین گھوڑے کے ٹیلے سے گرے زینب خیمے کے در سے گری قاسم کی ماں سجدے میں گری او میرے اللہ تیرا شکر ہے میری نیک کمائی نیک راہ میں کام آئی حسین نے فوج پہ حملہ کیا ہوا یہ کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف چلے گئے بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف چلے گئے عزادار و قاسم کی لاش پامال ہو گئی یہ حسین مولا کا جگر ہے ابا کو بچھایا کٹی ہوئی انگلیاں اٹھا یا علی مدد یا علی مدد کہہ کے کٹا ہوا بازو اٹھایا لاش کے ٹکڑے جمع کیے ہائے گٹھڑی باندھی گٹھڑی پیٹھ پہ رکھی حسین خیمے میں نہیں آئے خیمے کے در سے آواز دی اما فضا ذرا زینب کو بلانا وہ بی بی زینب آ گئی مولا حسین نے فرمایا بہن زینب قاسم کی لاش لایا ہوں مگر ماں کو نہ دکھانا وہ ماں برداشت نہیں کر سکے گی بی بی زینب نے فرمایا حسین تیرے ہاتھ تو خالی ہے وہ لاش کہاں ہے حسین نے فرمایا بہن زینب یہ پیٹھ پہ جو گٹھڑی دیکھ رہی ہو اس میں قاسم کے لاش کے ٹکڑے ماتم حسین